الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب استطابۃ المرتدین والمعاندین وقتالہم. مرتدین اور معاندین یعنی جو اناد رکھنے والے ہیں اسلام سے، مسلمانوں سے، ان کی توبہ قبول کروانا یعنی ان سے توبہ کروانا، وقتالہم اور ان سے جنگ کرنا. یعنی اسلام کیا کہتا ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں یا اسلام سے دشمنی رکھیں، مسلمانوں کے دشمن ہو جائیں اور ان پر چڑھائی کریں، جیسے مکہ والے مدینہ والوں پر حملہ آور ہوتے تھے، تو پھر کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جواباً جنگ کی جا سکتی ہے، قتال کیا جا سکتا ہے؟ تو اصولی طور پر اسلام میں دو قسم کے لوگوں کو مارنے کی اجازت ہے. ایک تو وہ قسم ہے جنہیں حدود اور قصاص میں مارا جاتا ہے، جس کی ہم تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور دوسری وہ جو مرتد ہوں، باغی ہوں، مسلمانوں کے دشمن ہوں. مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھے رستے سے پھر جاتا ہے اور حق معلوم ہونے کے بعد اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اور بعض اوقات لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور بعد میں پھر اس سے پھر جاتے تھے. تو ایسا شخص نہ صرف یہ کہ خود بھٹکتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ایک غلط راستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی بات سمجھ کر، جان کر، پھر اس کے بعد اس کا انکار کر دیا. اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں ہی بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. دنیا میں قبول کی جائے گی لیکن یہاں مراد آخرت کی ہے. یعنی اگر اسی حال میں وہ مر گئے تو مرتے وقت تک، جیسے فرعون نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوا تھا، اس کا ایمان قبول نہیں ہوا تھا. حالانکہ اس وقت وہ سچے دل سے ایمان لا رہا ہوگا کیونکہ اس نے اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لیا، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اور یہی لوگ گمراہ ہیں. مرتد ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک جھٹلانا اور انکار کرنا، اور نمبر دو تکبر کرنا. جہاں تک جھٹلانے کا اور انکار کرنے کا تعلق ہے تو اس میں مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں سے کسی کو جھٹلا دینا کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا کہ اسلام میں نماز بھی ہے کوئی چیز، یا اسی طرح کی، یا روزے کا انکار کر دینا، یا حج کا انکار کرنا. انکار کرنے سے مراد ماننا ہی نہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص مانتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے لیکن پھر اس کی سستی یا کوتاہی ہے، وہ اس کا حکم الگ ہے. لیکن یہ جو جھٹلا دیتا ہے اس کا حکم الگ ہے. یا اسی طرح ایمان کے جو پلرز ہیں، بیسک پلرز آف اسلام یا ایمان، ان میں سے کسی کا انکار کرنا، مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی رسول کا انکار کرنا، اور آخرت کے دن کا انکار کرنا، فرشتوں کا انکار کرنا. اور جہاں تک تکبر کرنے کا تعلق ہے اور ضد کرنے کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ اکڑ جانا اور بعض اوقات ابیوسو لینگویج وغیرہ بھی یوز کرنا. تو ایسے شخص کو جو قتل کرنے کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے پھر اسے قتل کر دو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے کوئی ایسی بات کی تو بس آپ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں اور اس کے ساتھ جو چاہیں کریں. جیسے بعض انسیڈنٹس میں ہوتا ہے
کہ لوگ کسی کی بات پوری طرح سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کو علم نہیں ہے یا اس کو کسی نے انسٹیگیٹ کیا ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے مقاصد ہیں، اور فوراً ہی پھر اس کے یعنی کہ خود بخود اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں ایک خاص واقعے کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہوگا. تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے ان کی غلطی بتائی جائے، یعنی اگر کسی کی زبان سے کوئی غلط بات سنیں آپ، تو پہلے آپ اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے اور کیوں غلط ہے، یعنی دلیل سے اس کو سمجھائیں اور ان کو توبہ پر آمادہ کریں کہ آپ اس پر توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی پکڑ ہے. اچھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ ایسی کیا بڑی بات ہے، ہر ایک شخص کو اپنی شخصی آزادی ہے، پرسنل اوپینین دینے کی آزادی ہے، یہ تو کسی کی چوائس کی بات ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ مسلمان ہوں، آپ اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے، اور اب مسلمان ہو کر آپ اسلام ہی کے خلاف باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کو یوں ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص کسی ملک کا سٹیزن ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے جو شعار ہیں یا اس کی جو اہم چیزیں ہیں یا جو اس کے رسپیکٹ کے سائنز ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بارے میں بات کرے. مثلا اگر کوئی کسی ملک کا جھنڈا جلا دے یا کسی ملک کے قانون آئین کی خلاف ورزی کرے اور یہ کہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں اس کو، تو پھر ایسے باغیوں کو چھوڑ نہیں دیا جاتا. پھر ہر ملک اپنے اپنے قانون کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے. تو اسلام میں تو اگر کوئی ایسا کرے تو سب سے پہلے اس کو سمجھایا جائے، پھر اس کو توبہ کرنے کے لیے کہا جائے. اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے، اس کا ایکسکیوز مان لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن اگر وہ قبول نہ کرے اور وہ کہے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور اسلامی شعار میں سے کسی بھی شعار کی بے حرمتی کرے، بیت اللہ کی بے حرمتی کرے یا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرے یا پروفٹ کی بے حرمتی کرے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ سزا بتائی گئی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی بھی ارکان کو ڈینائی کر رہے ہیں اسلام کے، وہ مرتد ہے. یعنی جو جس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، آخرت ہے، کتابیں ہیں. کوئی کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، یعنی پہلے مانتا تھا پھر نہیں مانتا. مرتد کا لفظ ارتدہ سے ہے کہ ریجیکٹ کر دینا پھر جانا، واپس پلٹ جانا. یعنی پہلے وہ مسلم نہیں تھا، پھر اس نے اپنی خوشی سے کسی کے پریشر کے بغیر اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اور وہ کسی اسلامی ملک میں رہتا ہے تو پھر اس کو اس کی اجازت نہیں ہے. اگر نان اسلامک وہ تو پھر ان کے اپنے قانون ہے، وہ تو اپنے حساب سے بات کرے گا. یعنی پرسنل لیول پر، انڈیویجول لیول پر آپ کو حق نہیں. مثلا آپ کسی نان اسلامک ملک میں رہتے ہیں اور وہاں آپ کا بیٹا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے تو آپ کچھ اٹھا کے خود سے اس کو نہیں مار سکتے. ایک ملک میں ماشاءاللہ سے کہ یہ کچھ 2-3 ملکوں میں ایسے پچھلے دنوں کوئی بھی بات ان کے گورنمنٹ کے خلاف یا کچھ کرتے تھے یہاں پہ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے، تو وہ آپ کو وہیں دیر اینڈ دین ٹکٹ دے دیتے تھے کہ آپ ہمارے ملک میں بیٹھ کے ہمارے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو اتنی زیادہ سختی، تو یہ تو پھر بھی ہمارے دین کی جی. بات ہے. آپ نے کہا استاد جی کہ کوئی بائی چوائس اسلام میں داخل ہو اور پھر چھوڑے، تو what about born ہاں Muslims؟ وہ بھی اگر پہلے مسلمان تھا اور پھر ایسا کرے، دونوں طرح سے. تو اگر کوئی شخص کسی نے کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یا رسول کو یا قرآن کو یا کسی کتاب کو کوئی گالی دی ہے یا کوئی ایسی بری بات کی ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو،
وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ذنوب میں یہ سارے گناہ، بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے ہوں، مرتد ہونے کا ہو یا کچھ بھی، یہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ منافقین کے لیے بھی توبہ ہے۔ وہ کیسے؟ سورۃ النساء میں آتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے، یعنی جہنم میں ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی چاہے پہلے منافق تھے، لیکن اگر انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور توبہ کر لی نفاق کو، تو پھر ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ ہاں بالکل، ظاہر ہے، کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے نا۔ اگر کوئی اپنے دل، جیسے آخری دم تک عبداللہ بن ابی، حالانکہ وہ ادھر ادھر باتیں بھی کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی، یعنی ٹھیک ہے نا۔ اور کتنے ہی اور منافق تھے جنہوں نے دلوں میں اپنے کفر چھپایا ہوا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیا گیا تھا کہ کیونکہ 80 لوگوں کے نام آپ نے بتائے تھے منافقین، لیکن آپ نے ان کو پکڑوا کے سزا نہیں دی تھی۔ ہم سب ان کا نام جانتے ہیں، جو آؤٹ ورڈلی قرآن کی کچھ چیزوں کو، ان کا ایک ریڈیو شو بھی ہو رہا تھا، اور انہوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ عورت کو یہ حصہ کیوں، اتنا حصہ جائیداد میں کیوں ہے، ان کا بھی 2 ہونے چاہیے۔ تو اس وجہ سے اتنا شر پھیل رہا تھا کہ جن کا نالج کم ہوتا ہے وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ پھر وہ یہ صحیح ہے، متاثر ہو جاتے ہیں۔ متاثر جی ہو ہاں، جاتے ہیں۔ تو بالکل۔ خیر یہاں پہ تو ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا، بٹ آئی تھنک ہی لیفٹ کینیڈا ناؤ ایز فار ایز آئی نو، ہی وینٹ ٹو انڈیا۔ تو گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام کے قانون میں اور دیگر قوانین میں فرق۔ اسلام کا قانون کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے، کسی کے اکسانے پہ، کسی کے برگلانے پہ، جیسے اس طرح کا کوئی پروگرام ہے اور سن کے تو وہ کوئی اور بھی متاثر ہو گیا، اس نے بھی بے وقوفی میں کوئی ایسی بات کر دی، تو چاہے وہ ثابت ہو جائے اور وہ اقرار کر لے، پھر بھی اس کو سزا نہیں دیں گے، پہلے اس کو توبہ کے لیے کہیں گے۔ اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، یا ظاہری طور پر وہ کہتا ہے کہ میری غلطی تھی، مجھے فلاں نے کہا تھا، یا میں مس انڈرسٹوڈ تھا میرے لیے یہ کانسیپٹ، اس لیے میں نے کہہ دیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ کسی اور قانون میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک شخص اس طرح کی کوئی غلط بات کسی یعنی کہ کسی ملک کے قانون کے خلاف کرے اور بغاوت کرے، یہ بغاوت ہے، اور پھر وہ اس سے کہا کہ اچھا تم اگر معافی مانگ لیتے ہو تو چھوڑ دیتے، نہیں، اس کو تو پھر سزا دے کے رہیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو سبق حاصل ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی بھی طرح کا جرم ہو، چاہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی بات ہو یا کچھ بھی، ان سب کی توبہ قبول ہو جائے گی اگر وہ سچے انداز میں سچے دل سے توبہ کریں گے تو۔ لیکن اگر کوئی بغاوت پر اتر آیا ہے اور مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے فساد کر رہا ہے اور لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہا ہے اور بدامنی پھیلا رہا ہے اور چوری ڈاکے کر رہا ہے، تو اس کی سزا سورۃ المائدہ کی اس آیت میں ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے، ایگزائل کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام الناس، یعنی کامن پبلک جو ہے، اس میں قتل و غارت کی، ڈاکہ ڈالا،
اور ان کو خوف دلایا اور ان کو پریشان کیا. ایسے لوگ بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں اور ایسی حرکتیں چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اس باب میں امام بخاری نے اس سلسلے میں 21 احادیث بیان کی ہیں جو مرفوع ہیں، جن میں سے ایک معلق ہے اور 20 موصول ہیں، یعنی کنیکشن اوپر تک ہے. معلق وہ حدیث ہوتی ہے جس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہو. اس میں 17 احادیث جو ہیں وہ ریپیٹڈلی آئی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ خالص ہیں، یعنی ڈفرنٹ ہیں، یونیک ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین کے 7 آثار بھی پیش کیے گئے ہیں. 9 عنوانات ہیں، 9 چیپٹرز ہیں. سب سے پہلا چیپٹر ہے باب اثم من اشرک باللہ و عقوبتہ فی الدنیا والآخرہ. اس شخص کا گناہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، نیز اس کی دنیاوی اور آخرت کی سزا کا بیان. قال اللہ تعالی ان الشرک لظلم عظیم لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13. اور دوسری آیت جو ہے اس کا معنی ہے اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور بضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ جو پہلی آیت ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے. یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہاں شرک کو ظلم کہا گیا، گناہ کا لفظ نہیں آیا بلکہ ظلم کا لفظ آیا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا یا اس کا حق مار جانا. یعنی اگر کوئی کسی کا حق نہیں دیتا، جیسے بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کا حق مار دیا. بہن یا بھائی کسی اور نے وہ حق غبن کر لیا یا یعنی زبردستی لے لیا اور حقدار کو حق نہیں دیا، تو یہ ظلم ہوگا. تو شرک کیوں ظلم ہے؟ کیونکہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اب عبادت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز ہے، سجدہ ہے، اسی طرح دعا ہے، قربانی ہے، مالی صدقات ہیں. یہ سب چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. اگر ان کو اللہ تعالی کی بجائے کسی اور کے نام پر کیا جائے گا، مثلا غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، یا اس کسی قبر کو سجدہ کیا جائے گا، یا پھر کسی اور کے نام کی نماز پڑھی جائے گی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی اور کے نام کی قربانی کی جائے گی، یا کسی اور حج میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے گا جیسے دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے، تو یہ سب چیزیں پھر شرک میں شامل ہو جاتی ہیں. ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر بھی ہوتا ہے جو ریاکاری ہوتی ہے. کہ کوئی اچھا کام، یعنی جو نیکی اور عبادت کا کام ہے، مثلا مسجد بنوانا ہے، تو وہ اس لیے بنوائی جائے کہ لوگ سمجھیں، کہ لوگ کہیں کہ اس نے کتنا بڑا کارنامہ کیا، کتنا نیک ہے یہ شخص اور کتنا اچھا کام کیا، نہیں لوگوں کی واہ واہ کے لیے. تو یہ شرک اصغر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو پیور ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. تو جو مشرک ہوتا ہے وہ مخلوق کو، اللہ کی کریشن کو اس کے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام پہ رکھ دیتا ہے، اور اللہ کا مقام وہاں سے، اللہ کا حق اللہ کو دینے کی بجائے اس مخلوق کو وہاں دیتا ہے جس کو وہاں بٹھا لیا. تو اللہ کا حق چونکہ سب سے بڑا حق ہے، اگر انسان کے اوپر جو حقوق لازم ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے کیے جائیں تو سب سے نمبر 1 اللہ کا حق آتا ہے، کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اور وہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اسی کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا حق نہیں دیتا تو پھر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے. دوسرا بڑا حق
والدین کا حق ہے، یعنی سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ ہم؟ تو والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی حق تلفی نہ کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کو اذیت دینے والے کام نہ کیے جائیں۔ تو اس آیت سے جو چیز لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو، وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن سلامتی تو کسی بھی بھیج سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھائی کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ کا حق اللہ کو نہ دے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ کچھ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ میں سوچ رہی تھی جو آپ ظلم کی بات کر رہی تھیں، تو وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے نا انسان، اگر وہ صحیح سے عبادت نہیں کرتا، کیونکہ ہم بھی تو بنے اسی چیز کے لیے، تو اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ۔ بالکل، یہ ہماری ضرورت ہے، عبادت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے نا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی روح کو غذا نہیں دیں گے جو عبادت کی شکل میں ملتی ہے، تو وہ بھی ظلم کریں گے، وہ بھی سٹارو کرے گی، وہ مر جائے گی۔ السلام علیکم استاذہ جی۔ ہاں، میرے اسٹور میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، یہ انڈین ہی نا، تو میں نے اس کو دین کی باتیں بتانا شروع کی، خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں مسلم ہو جاؤں گی، مسلمان نا۔ تو مجھے بس اس کا جواب دو کہ ہم لوگ جو ہیں صرف ہم اوپر والے کو ہی مانتے ہیں، لیکن ہم شکل دیتے ہیں ہم کس کو مان رہے ہیں، مطلب ہم کس سے عبادت کر رہے ہیں نا، لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ شکل کس کی ہے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نا وہ جو شکل دیتے ہیں وہ کس کی شکل ہے؟ وہ اللہ کی شکل ہے۔ I mean, خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، یعنی کسی اور کو آپ نے شکل اپنی مرضی کے دے دی، انسانوں جیسی، انسانوں جیسی، جی، جو اور آپ کو جانوروں پسند آئی شکل، اور اس کو کہا یہ بھی اللہ ہے یا اللہ اس کے اندر اترا ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں یعنی عقل بھی نہیں مانتی اس بات جی، کو۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو ہم تو اوپر رکھی ہوئی چیز کو مان رہے ہیں، تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ 7 گز نیچے والوں کو مانتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا ان کے بارے میں ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ان کا کیا انجام ہوگا شرک کرنے والوں کا۔ تو پھر کہتی ہاں یہ تو بات ہے۔ میں نے کہا وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، ان کو خود کو بھی نہیں پتا کیا انجام ہوگا جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ بالکل۔ تو شرک کے بارے میں جو دوسری آیت امام بخاری لائے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والے تھے؟ ہرگز نہیں، یہ ناممکن تھا، کیونکہ آپ کی تو ساری زندگی توحید کی دعوت میں گزری۔ یہاں جو ان کہہ کے شرط لگائی گئی، ان اشرکتا، تو عربی زبان کا ایک اصول ہے، یہ ایک اسلوب ہے کہ جب وہ شرط لگا کے کوئی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ شرط پوری بھی ہو، یعنی جس چیز پر شرط لگائی جا رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو۔ مثلا اگر آپ کسی کے ساتھ شرط لگاتے ہیں تو کیا وہ ہمیشہ پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں پوری ہوتی۔ یعنی شرط سب سے ناممکن چیز ہوتی ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی یہ طریقہ آیا ہے، سورۃ الزخرف میں آتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے بالفرض اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہوتی تو کیا کبھی ہو سکتی تھی؟ امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتی تو عبادت بھی نہ ہوتی۔ پھر اسی طرح لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کچھ اور الہ ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ اگر ہوتے تو کیا ممکن ہے کہ ہو؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہے ہی نہیں تو پھر شرط بھی نہیں پوری ہوگی۔
ایگزیکٹلی آپ نے صحیح سمجھا کہ ایسی شرائط اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں، یہ امپاسبل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فرضی حکم کے متعلق خبر دی ہے، یعنی ایک بات کو فرض کیا ہے، جیسے ہائپوتھیسس ہوتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں خطاب کیا گیا کہ اگر نبی کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کیا ہے، باقی کون ہے؟ امت کو ڈرانا مقصود ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اگر رسول سے بھی سرزد ہو جائے تو اس کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے. تو پھر دوسروں کے، ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو شرک میں جو بہت ڈرانے والی بات ہے نا، استغفر اللہ، وہ یہ ہے کہ انسان کے سب کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، ہر چیز ضائع ہو جاتی، تباہی ہے. اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم. اے اللہ، میں شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس سے جس کو میں جانتا ہوں، اس شرک سے بھی، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو میں جانتا ہی نہیں، لا عالم، مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا، جانے انجانے. آج جیسے میں آپ سے شیئر کری تھی، وہ کسی نے مجھ سے پوچھا، کہ بلکہ پوچھا نہیں، کہا کہ یہ جو میرے پاس جو پیسے آتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے سے ہیں، اس کی وجہ سے میرے بہت برکت ہوئی. تو یا یہ جو کام میرا ہے، یہ بس یہ چلتا رہے، مجھے اب ضرورت بھی نہیں ہے زیادہ پیسے لینے کی، لیکن آپ اس کو، یہ پیسے جو ہے نا. وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون نے کہا، ایک خاتون ضرورت مند تھی، ان لوگوں نے اس کی مدد کر دی. اس کے بعد اس کے بیٹے جو تھے وہ کام کاروبار کرنے لگ گئے تو ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے اب یہ جو مدد آپ لوگ کرتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان پیسوں کی وجہ سے میرے بیٹوں کے کام میں برکت ہوئی ہے، لہٰذا یہ پیسے بند نہ کریں، چاہے میں کسی کو ڈونیٹ کر دوں گی، لیکن یہ پیسے جو ہیں یہ برکت والے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پیسے نہیں آئے تو آپ کے بیٹوں کا کاروبار بند ہو جائے گا. یہ تو اللہ نے کیا جو بھی کیا. جی بشرا، ایک منٹ مائک لیجیے. جی استاذہ جی، میری ایک ہے، ہمارے نیبرز میں سے ہیں، تو ان کو جو ہے کڈنیز کی پرابلم ہوئی تھی، ایون ان کی کڈنیز فیل ہو گئی تھی. تو جب وہ پاکستان گئیں تو واپس آئیں تو ان کے بیٹے نے ایک چھوٹا سا کتا پال لیا تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ اس کتے کی وجہ سے مجھے شفا ہوئی ہے، تو اس کتے کو گھر سے نہیں نکالتی. اب کتا رکھنا ہی منع ہے اصلاً. جی بالکل. میں نے انہیں جب بتایا نا کہ ایک ایک دن میں آپ کا اتنا زیادہ گناہ آپ ہو رہی ہیں، حدیث ہے جو وہ ایک نیکی ضائع ہو رہی. جی، تو میں نے کہا آپ نہ کریں اس طرح سے. تو وہ ایسے روحانسی سی ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ چلا جائے گا تو پتہ نہیں میرے دوبارہ نہ یہ جو ہے نا کہ کسی کے ساتھ نفع نقصان وابستہ کر لینا اور اس پر توکل کرنا، یہ شرک کی قسم ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. یعنی انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے نفع یا نقصان کا کوئی انسان مالک ہے. یہ چیز انسان کو کتنا فری کر دیتی ہے نا، یعنی آپ سکون آ جاتا ہے. بیدک الخیر کلو، ہاں ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا پہنچائے گا. اگر وہ دینا چاہے، ہر نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جس کو تو دے دے، اور کوئی دینے والا ہے ہی نہیں جس سے تو روک دے، اور کوئی بھی جو بزرگی والا یا شان والا بندہ ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تو نہ دے. اور یہ چیز جیسے ابھی انہوں نے تو خیر ایک جانور کی بات کی، اتنا سائلنٹلی کریپ کرتی ہے کہ آپ بعض اوقات مناسب صحیح دیکھنے میں عقیدہ صحیح رکھنے والے لوگوں سے بھی گھر کے کسی آبجیکٹ کو وہ ایسا بنا لیتے ہیں
کہ اب ان کو کہنا کہ کلین کر رہے ہیں یا ڈیکلٹر کر رہے ہیں یا موو کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہٹا دیں یا یہ چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، استعمال نہیں ہوگی. کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا اس کے بعد ہمارے دن بدلے تھے، یہ نہیں جانی چاہیے. تھنگز لائک دیٹ. لوگ آبجیکٹس کے ساتھ یہ چیزیں ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں، صندوق میں پڑا رہے گا، زنگ آلود چیزیں ہو جائیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد ہمارے دن بدلے تھے تو یہ نہیں دینا، ہمارے جیتے جی نہ نکلے یہ گھر سے. یعنی آپ نے اپنا نفع نقصان اس ایک فضول سی چیز کو یا ایک کتے کو یا کسی بھی چیز کو بنا لیا کہ اس کو گھر سے نہیں جانے دینا، کیونکہ یہ گیا تو ہماری خیر چلی جائے گی. خیر اللہ کے ساتھ ہے. جی جی میں بس سوچ رہی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا آبویس شرک کرنا، لائک کوئی چیز جیسے کوئی آبجیکٹ یا کوئی انسان کو رسپانسبل ٹھہرانا اپنے نفع نقصان کا. تو آئی تھنک جو سب سے ڈرونا شرک کا لائک ویریشن ہو سکتا ہے وہ جب انسان اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے کہ اس میں کوئی طاقت ہے یا اس میں یا وہ کوئی چیز کر سکتا ہے یا وہ انفلوئنشل ہے دنیا میں، لائک یا اپنے ہاتھوں سے کچھ بدل سکتا ہے. تو آئی تھنک اور دعا مانگنا چھوڑ دے. آئی تھنک وہ سب سے ڈرونا تکبر سورٹ میں آف بھی آ فیز ہو جاتا سکتا ہے بالکل لائف کا. بالکل صحیح. تو شرک کا نقصان یہ ہے کہ یہ تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جس پر سارے انبیاء کا اتفاق ہے. انہوں سب نے اس کی حرمت بیان کی ہے کہ یہ حرام ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو پھر وہ مر جائے تو اس کے سارے عمل برباد اور وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے ہوگا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے. شرک ناقابل معافی گناہ ہے. اس کی دلیل سورۃ النساء میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو وہ کبھی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے. اور جس نے اللہ کو شریک بنایا سوری اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا تو وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا. یہ ایسی گمراہی ہے کہ پھر دور یعنی اسے واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. ابو درداء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا یعنی مرنے کے بعد، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرا یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا. یہ پہلے بھی ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کچھ اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی توبہ نہیں قبول، یعنی توبہ تو وہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں اور آگے جا کے بھی پکڑے. باقی گناہ جیسا کہ ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان اگر کوئی کبیرہ گناہ بھی کر لیتا اور وہ توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشا جائے گا یا جہنم میں جانے کے بعد سزا بھگت کے پھر باہر نکال لیا جائے گا. لیکن شرک کا گناہ جہنم میں جانے کے بعد بھی معاف نہیں. اور یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو انسان اللہ کے بارے میں کہتا ہے، یعنی کوئی ہے ہی نہیں اس کا پارٹنر اور آپ کسی کو پارٹنر قرار دے رہے ہیں اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے اختیارات میں، تو یہ پھر بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کرنے والوں اور مشرکوں شرک کرنے والوں سب سے بیزار ہے. سورہ یوسف میں نہیں آتا کہ بہت سے لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اور مشرک کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، دشمنی رکھی ہوئی ہو، کسی سے ناراضگی پالی ہوئی ہو.
چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں. اور اگر وہ صلح نہ کریں اور ناراض ہی رہیں تو ان کے اعمال بھی نہیں چڑھتے. پھر قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے، یعنی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. حدیث نمبر 896. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا یعنی ظلم سے. شق ذلك على اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت شاق گزری، گراں گزری. وقالوا اینا لم یلبس ایمانہ بظلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا ہو، یعنی کون ایسا ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی نہ کسی طرح کے ظلم میں نہ پڑا ہو، یعنی کچھ نہ کچھ اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس بذاک، یہ اس طرح نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. الا تسمعون الی قول لقمان، کیا آپ نے لقمان کا قول نہیں سنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اس سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ تبع تابعی جو ہیں ابراہیم ان ابراہیم، یہ ابراہیم النخعی ہیں. ان کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا آج ہم دیکھیں گے، ابراہیم النخعی کے بارے میں. ان کا نام ابراہیم بن یزید النخعی تھا. یہ قیس بن اسود کے بچے تھے اور علقمہ بن قیس کے بھتیجے ہیں. ان کی والدہ کا نام ملیکہ تھا. یہ 47 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. کبار تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین نہیں بلکہ تابعین میں سے ہیں، اہل کوفہ کے کبار تابعین میں سے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کا زمانہ پایا لیکن صحابہ سے حدیث روایت نہیں کی. ویسے حدیث بہت روایت کی ہیں. انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی دیکھا. جب یہ چھوٹے سے تھے تو ان کے ساتھ حج پر گئے تھے، کیونکہ یہ اپنے چچا اور ماموں کے ساتھ گئے تھے اور حضرت عائشہ اور ان کے گھرانے کے درمیان بہت بھائی چارہ اور محبت تھی، یعنی فیملی فرینڈز جس کو وہ بولتے ہیں نا، فیملی فرینڈز تھے. تو پھر یہ اکٹھے حج پر گئے تھے. تو اس موقع پر انہوں نے چونکہ چھوٹے تھے تو حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. یہ قاری بھی تھے، انہیں قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے تھے، فقیہ بھی تھے اور حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی بھی تھے. اہل کوفہ کے مفتی تھے. ان کے استادوں میں ان کے ماموں اسود بن یزید، چچا علقمہ بن قیس، مسروق بن اجدہ، ابو عبد الرحمن السلمی، عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، ابو زرع، یہ سب لوگ تھے. جی ہاں. اور ان کے شاگردوں میں سلیمان الاعمش، سماک بن حرب، عطا بن صائب، یہ لوگ ان کے شاگرد تھے. انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں علم سیکھا اور سکھایا بھی. ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی. یہ was just 18 جب انہوں نے روایت بیان کرنا شروع کی اور بہت سے تابعین نے ان سے پھر آگے روایت لی. حدیث کے ماہر تھے.
ابو اسامہ آمش سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم حدیث پرکھنے کے ماہر تھے. یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ جس طرح کوئی صراف کھرے اور کھوٹے سکے کو پہچان لیتا ہے، ایسے یہ حدیث کو پہچان لیتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کوفہ کے بڑے مفتیوں میں سے تھے، اور جب سعید بن جبیر سے فتویٰ مانگا گیا تو انہوں نے کہا کیا مجھ سے تم فتویٰ مانگتے ہو جبکہ تم میں ابراہیم اور نقی موجود ہیں؟ یعنی وہ اپنے سے ان کو بڑا سمجھتے تھے، یعنی وہ بھی عالم تھے، اور عالم ہوتے ہوئے وہ ان کے علم کا اعتراف کر رہے ہیں. اس سے ان کا مرتبہ اور مقام آپ معلوم کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قرآن بھی حفظ کیا تھا، اور یہ قرآن انہوں نے اپنے چچا علقمہ اور اپنے ماموں اسود سے حاصل کیا تھا. ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، بہت نیک انسان تھے، تقوی والے تھے، تکلف نہیں کرتے تھے، دنیا سے زہد تھا، یعنی دنیا میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی. ان کی بیوی حنیدہ کہتی ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے. بہت عبادت گزار بھی تھے، نماز اتنی طویل پڑھتے تھے کہ تھک جاتے تھے، بعد میں ایسے لگتا تھا جیسے بیمار ہوں. سلمہ بن کہیل کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو موسم گرما میں اور کسی بھی موسم میں ایسے ہی دیکھا کہ ان کے اوپر ایک سرخ موٹی چادر ہوتی اور زرد رنگ کا تہبند ہوتا تھا، یعنی ایک ہی طرح کے کپڑے تھرو آؤٹ دا ایئر پہن رہے ہوتے تھے. اور وہ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ اپنی پگڑی کا کنارہ پیچھے سے نہیں لٹکاتے تھے، وہ ہوتا نا ٹربن پہن کے تو وہ نہیں نکالتے تھے. ان کی ایک آنکھ خراب بھی تھی اور انتہائی ذہین تھے، اور ان کے پاس یعنی جب لوگ آتے تو بہت کچھ لے کر جاتے، بہت کچھ سیکھ کر جاتے. شابی نے ان سے کہا تھا سنو، زندگی میں تو میں تم سے زیادہ فقیہ ہوں، یعنی اس وقت لوگ مجھے زیادہ مانتے ہیں تمہارے مقابلے میں، اور مر جانے کے بعد تم مجھ سے بڑے فقیہ ہوگے، یعنی جب تاریخ لکھی جائے گی تو تمہارا مرتبہ زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے کچھ ایسے شاگرد ہیں جو تمہاری مجلس کو لازم کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ سیکھتے ہیں، وہ تمہارے علم کو زندہ رکھیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر علم بانٹتا رہتا ہے تو پھر وہ علم آگے مزید بڑھتا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور سکھانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بڑھتا رہتا ہے. اللہ سے بھی بہت زیادہ ڈرتے تھے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو بہت ڈرے ہوئے تھے. پوچھا گیا آپ اتنے کیوں بے قرار ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے اس سے بڑھ کے اور کون سی بات سنگین ہو سکتی ہے کہ اب مجھے انتظار ہے کہ میرے پاس اللہ کا کوئی فرشتہ آئے گا، یا تو وہ مجھے جنت کی طرف لے جائے گا یا پھر جہنم کی طرف لے جائے گا. پھر وہ کہنے لگے کاش میری یہ روح قیامت تک یہاں گلے میں اٹکی رہے کہ پھر یعنی موت کے بعد کے جو منظر ہیں وہ مجھے نہ دیکھنے پڑے. ان کی عمر صرف 49 سال تھی جب یہ فوت ہو گئے، پھر 49. بعض قول کے مطابق 50 پلس تھے، لیکن 96 ہجری میں یہ فوت ہو گئے تھے. تو حدیث کی وضاحت میں سب سے پہلے تو اس آیت کی وضاحت، لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ويلبسوا ایمانهم بظلم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے، اور اس میں آتا ہے اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. تو ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سب سے نمبر 1 شرک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق نہ دینا. نمبر 2 نافرمانیاں، جو بندہ اپنی جان پہ کرتا ہے ظلم، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. جیسے سورۃ فاطر میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا، یعنی قرآن کا وارث بنایا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا.
استفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، ان چنے ہوئے بندوں میں کوئی وہ بھی ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، یعنی اس پر عمل کچھ نہیں کرتا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، کوئی درمیانہ رو ہے، کچھ باتیں مان لی کچھ چھوڑ دی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ تو ان میں اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں کہ جو نیکی کا کام پتہ چلتا ہے بس کر جاتے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے کہ کسی کو یہ توفیق ہو جائے کہ جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنے تو پھر اس فکر میں پڑ جائے کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. تیسرا ظلم ہوتا ہے بندوں کا بندوں پہ ظلم. ایک ہے اللہ پہ ظلم، ایک ہے اپنی جان پہ ظلم، ایک ہے بندوں پہ ظلم. اور بندوں پر ظلم کیا ہے؟ ان کا حق مارنا، کسی کا مال چرا لینا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا الزام لگانا، کسی کی شہرت خراب کرنا. بہت سے قسم بندوں پہ تو دن رات لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو ظلم کا معنی ہوتا ہے کمی اور نقص، کسی کا حق نہ دینا. تو جو شرک ہوتا ہے یہ امن اور ہدایت سے محرومی کا سبب ہے، کیونکہ امن کس کے لیے ہے؟ جو توحید پر ہو اور اپنی توحید میں کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہ کرے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، صرف اللہ ہی کو الہ مانتے ہیں، توحید پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ گناہ بھی کیے ہوئے ہیں. بندوں پہ مثلا ظلم کیا یا اپنی جان پہ کوئی ظلم کیا، تو ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وہاں تو امن میں وہی ہوں گے جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا. اب یہ ایک ظلم نہیں کیا، شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا ظلم کر لیا کہ اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا ہے یا کسی انسان پہ کیا ہوا ہے. اب کیا ہو؟ کیونکہ آیت میں تو آتا ہے نا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن امن ہوگا جنہوں نے شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن جو گناہ کیے ہیں ان کی وجہ سے کیا پھر بھی امن میں ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک ہے مکمل امن. مکمل امن یہ اس کو حاصل ہوگا جس کا ایمان کامل ہوگا، جس کے اندر شرک اور دوسری یعنی ایسی چیزیں نہیں ہوگی، جو مکمل طور پر ہدایت پر چل رہا ہوگا. اور ایک ہے نامکمل امن. امن تو ہوگا، یعنی شرک نہ کرنے کی وجہ سے امن ہوگا، لیکن گناہوں کی فکر بھی ہوگی. اب اس کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے تو پکڑ ہو جائے گا، مگر وہ گھبراہٹ میں ہوگا کہ یہ جو میں نے غلطیاں کی ہوئی اب ان کا کیا بنے گا. بالکل. اب دیکھیں وہ آتا ہے نا جو لوگ نیک ایمان لا کے نیک عمل کریں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں. تو کس کے لیے نہیں؟ یعنی جو شرک نہیں کرتا، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایمان لا کے توحید پر تو ہے لیکن گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، ایسی صورت میں پھر اس کو مکمل امن، دنیا میں بھی مکمل امن حاصل نہیں ہوتا. دل کے اندر وہ طمأنینت نہیں ہوتی، قرار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں کی جو گلٹ ہے نا وہ ستاتی ہے انسان کو، بے چین رکھتی ہے. وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ، لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. کبھی انسان غیبت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی انسان کسی پر اپنے فرض میں کوتاہی کر دیتا ہے، کبھی وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے، کبھی بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ. تو پھر ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ یعنی یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہاں مراد ظلم سے شرک ہے، کیونکہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی انسان شرک کا مرتکب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور لوگوں میں سے اکثر اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ، جیسے ابھی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی.
تو یہ اس کی شکل دور جاہلیت میں ملتی ہے تلبیہ کے اندر. جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو نے اختیار دے رکھا ہے. اور وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. وہ کہتے تھے کسی کے پاس اختیار نہیں، لیکن آپ نے کچھ کو اختیار دے رکھا ہے. آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو زمین پہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی جو جیسے چاہے بس اپنے ہاتھ میں مشکلیں لے لے اور وہ حل کر دیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بہت دعائیں مانگی ہیں، اب وہ تو نہیں ہوئی، لیکن اب کسی بزرگ کا پتہ لگاتے ہیں کہ جو ہماری مشکل حل کر دے. اٹس ویری کامن. جی ہاں، اور یہی سمجھ کے جاتے ہیں نا کہ یہ مشکل حل کریں گے. اور انہوں نے بزنس بنایا، وہ کہتے ہیں جب یہ ہم سے مانگ رہا تو ہم کیا کریں. اس کا ایک چیز جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم کسی کو کہتے ہیں نا مجھے دعا مانگو، تو ایسے دل میں آتے کہ ہاں ہم اس سے کہیں گے دعا مانگو تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، بٹ دس از آلسو ناٹ رائٹ. اللہ چاہے گا تو قبول ہاں، ہوگی. مگر اکثر ہم اس چیز کو ریئلائز بھی نہیں کرتے ہیں. ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا یہ بندہ تو بہت اب مسئلہ حل ہو ہاں جائے گا، اب مسئلہ حل ہو جائے گا گویا اس کے ہاتھ میں تھا. کیونکہ یہ بہت نیک ہے. لیکن ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ یہ کو. سوچنا نہیں چاہیے، لیکن دعا کے لیے کہہ سکتے نہیں ہیں، وہ ہے، مگر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے دعا کرائی تو پھر تو مسئلہ آئی حل ہی ہو ٹوٹلی جائے گا. اگری وتھ یو استاذہ، مگر اللہ معاف کرے ان نوئنگلی دل میں آ جاتی ہے یہ بات which is not right. منتیں مانتے ہیں کہ یہ والا کام وہ تو ہمارا اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں. جی دے کے، اور پھر اگر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانتے تو، لیکن دینے والی تو اللہ کی ذات ہی ہے نا، کسی کے نام سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ تو صحیح اور نہیں. نام تو کسی کے سے نہیں مانگا. جی. السلام علیکم. وعلیکم. اور سر مجھے نا کسی نے $20 دیے، جب پہلے کی بات ہو رہی تھی پچھلے، تو انہوں نے دیا کہیں کہ انہیں نا خرچ مت کرنا، اپنے پرس کے اندر رکھنا، بہت برکت ہوگی تمہارے پیسوں کے اندر. تو میں دل میں سوچ رہی، میں نے کہا ان سے کیا برکت ہوگی، سب سے پہلے میں نے انہی پیسوں کو خرچ کیا. $20 کی لگا لو اور بہت برکت ہوگی. تو لوگ اوپر ٹاپ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے، $20 لگے ہیں. پوچھا یہ کیوں لگے ہوئے؟ یہ جنہوں نے دیا ہے نا، جس ہاتھ سے آئے بس ان کے تو وہ برکت ہی برکت ہے. تو اس لیے ہم نے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت شدت سے ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے تصرفات کے بہت قائل ہیں، کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں. کچھ نہیں، یعنی کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تلبیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے نا، کہ جو حج کرنے جاتے وہ کہتے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو نے، یعنی تیرا وہ شریک ہے جسے تو نے اختیار دے رکھا ہے. تیرے پاس اختیار ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہے. نعوذ باللہ. تو قبر پرستی ہو یا اس قسم کی دعائیں ہوں یا ایسے سوچ ہو، یہ چیزیں سب شرک میں آ جاتی ہیں. جی میری ایک فرینڈ ہے، وہ ابھی ریسنٹلی کینیڈا سے واپس پاکستان موو ہوئیں، تو الحمدللہ انہیں کافی کچھ دین کی جو ہے وہ صحیح باتیں بھی الحمدللہ پتہ چلی. تو اب جا کے اور طرح سے وہ وہاں پہ چیزیں آبزرو کرتی ہیں. بہرحال کل ان کا مجھے میسج آیا، کہہ رہی تھی کہ ہم داتا دربار کے پاس سے گزرے اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت مجھے لگا، بڑا اچھا لگا کہ وہاں پہ جس طریقے سے ایک تو لنگر کا بھی جو ہے وہ سلسلہ کافی ریگولر ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ عمران خان نے کچھ ایسا اب وہاں شیلٹر بھی بنا دیا کہ جہاں غریب لوگ آ کے رہ سکتے ہیں. تو خیر ان کو میں نے اپنے میسج میں تھوڑا بہت تو یہ بتایا اس کا کانسیپٹ کہ کیا ہے، اور اس میں اپریشیٹ کرنے کی کون سی بات ہے اور کون سی نہیں ہے، اور یہ کہ جس طرح کہ وہاں پہ لوگوں کے نارمل ایک پریکٹس ہے جس طرح سے ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ استاذہ ایک دفعہ میں آپ کا لیکچر سن رہی تھی اور اس میں آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ یہ جو بزرگ تھے وہ برصغیر میں کس مقصد کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے دین کا کام کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو وہ وہاں پہ
ایک ان کے کھانے لوگوں کا ایسا ہاسٹل اور ڈوم ٹائپ کانسیپٹ تھا کہ جو آتے تھے اور وہاں پہ رہتے بھی تھے اور سیکھنے کے لیے آتے تھے. ان کا کھانے پینے کا بندوبست بھی تھا اور رہائش کا بھی. اور پھر لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ اس طرح ڈسٹارٹ ہو گیا کہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ کا کچھ بنا دیا. تو سسٹر وہاں سوری استاذہ وہاں پہ اس طریقے سے جو کھانا دینا اور لنگر کے لیے وہ جگہ, تو اس میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا ہمارے کہاں لائن ڈرا کریں, ہم کے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ وہاں جو لوگ دیتے ہیں نا وہ داتا صاحب کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو ہمیں جو بھی صدقہ کرنا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا چاہیے. کیوں دیتے ہیں داتا صاحب کو؟ کہ کل ہماری سفارش کریں گے کہ ہم نے ان کی قبر کو آباد رکھا, یا ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا کچھ. چونکہ وہ ایک شبہ والی جگہ ہے نا, وہ جو کھانے والے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے. انہوں نے تو ان کا نام بھی داتا اسی لیے رکھ دیا کہ یہ دینے والے, ان کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے. ایک پیکج بن گیا ہے جو فارنرز ہیں ان کے لیے, اس میں نے پیکج بنایا ہے کہ اگر آپ کو داتا دربار سے یہ کام کروانے تو میں جا کے یہ کروں گا, میں اتنے پیسے لوں گا, اور اگر آپ نے وہاں پہ دیکھ دلوانی ہے میں یہ کروں گا, اگر آپ نے دعا منگوانی ہے تو میں $50 کا پیکج ہے. سب آنیسٹلی آئی ہیو اٹ وتھ می. تو وہ باقاعدہ سرکولیٹ کر رہا ہے یہ فار پیپل ہو آر ناٹ لیونگ ان پاکستان, کہ دعائیں کروا لیں, کھانا کروا لیں, جو کرنا ہے میں جا کے آپ کا کر دوں گا, آپ مجھے پیسے دے دیں. 3 پیکیجز ہیں استاذہ, ڈفرنٹ فاسٹ ٹریک 3 پیکیجز. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیس بذالک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اس طرح نہیں ہے. الا تسمعون الی قول لقمان ان الشرک لظلم عظیم, کیا آپ نے لقمان کی بات نہیں سنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ جہاں قرآن کی ایک آیت کو کسی حدیث کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے. یعنی قرآن کی آیت کا صحابہ نے مفہوم کچھ اور سمجھا, لیکن آپ نے اس کو قرآن کی دوسری آیت سے دلیل دے کے, قرآن کی تفسیر قرآن سے اور پھر قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے. آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ, جی ہمارا کو کچھ کہنا ہے. یہ سوچ رہی ہوں کہ صحابہ نے غلط سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کریکشن کی ہے, تو آج ہم کیسے اپنے طور پر صرف لینگویج سے یا صرف ظلم کی ڈیفینیشن ڈکشنری میں دیکھ کے ہم کچھ اور ایکسپلین کریں اس کو. تو مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بے نیاز ہو کے صرف ڈکشنری کے سہارے قرآن کا مفہوم متعین نہیں کر سکتے. اگر صحابہ کو کسی آیت کے مفہوم میں دشواری پیش آ سکتی ہے تو ہم جو نان عربز ہیں ہمیں کیوں نہیں آ سکتی, ہم کیسے صحیح سمجھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ وہ قرآن کو ایکسپلین کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے. اسی طرح اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم گزشتہ لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے جو نیک لوگ تھے ان کے اگر اقوال صحیح طور پر ہمیں ملتے ہیں تو ان کو بھی ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. کوئی چیز جو قرآن و سنت سے ٹکراتی نہ ہو لیکن پچھلے انبیاء کی ہو یا نیک لوگوں کی ہو تو وہ ہم لے سکتے ہیں. نیکسٹ حدیث ہے حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجریری وحدثنا قیس بن حفصہ حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا سعید الجریری حدثنا عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال, ابو بکرہ صحابی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अकबरुल कबाइरी अल इशराकु बिल्लाहि व उकूकुल वालिदैनि व शहादतु ज़ूरी सलासन औ कौलु ज़ूरी। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है, फिर वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना है। और झूठी गवाही देना, ये बात आपने 3 बार फरमाई, या फरमाया झूठी बात करना, यानी दोनों बातें आती हैं, गवाही भी और बात भी। फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता कुलना लैतहु सकता, फिर आप बार बार यही बात फरमाते रहे यहाँ तक कि हमने आरजू की काश आप चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं। इस हदीस से ये पता चलता है कि आमाल के लेवल दर्जे हैं। यहाँ पर अकबरुल कबायर, कबीरा गुनाहों में भी कुछ ज्यादा टॉप पर कबीरा हैं, बहुत ज्यादा कबीरा हैं, बड़े हैं, और इसी तरह कुछ छोटे हैं और फिर उनसे छोटे और उनसे छोटे। इसी तरह जो नेक अमाल हैं उनके भी दर्जे हैं, कुछ छोटे दर्जे के नेक अमाल हैं, कुछ बड़े, कुछ और बड़े से बड़े। अब देखिए कि आम तौर पर लोग इस चीज को समझते नहीं, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं, छोटे दर्जे के कामों में लग के, शैतान उनको छोटे दर्जे के कामों में लगा के खुश रखता है। क्या कहता है उनसे, यही बहुत है, देखो ये भी तो नेकी का काम है ना, ये भी तो तुम नेकी कर रहे हो ना। नफल पढ़वा पढ़वा के फर्ज छुड़ा देता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात 2 काम होते हैं, मसलन वालदा बीमार हैं, उनकी खिदमत करनी है, और दूसरी तरफ फ्रेंड बीमार है, तो आमतौर पर लोग फिर क्या करते हैं, वालदा को छोड़कर, क्योंकि नफ्स कहता है फ्रेंड के पास चलो, और माँ बाप से तकलीफ आती है, माँ बाप डांट भी देते हैं, वो उस तरह शुक्रिया अदा नहीं करेंगे जिस तरह फ्रेंड शुक्रिया अदा करेगी, कई रीजन होते हैं। तो है दोनों नेकी के काम, लेकिन तो ये फर्क नहीं समझते, ठीक है। इब्न अब्दुर्रहमान अल जौजी कहते हैं, मुझे महसूस हुआ कि इल्म के मुतल्लिक मेरे नफ्स की राय बहुत बेहतर है, क्योंकि वो इल्म को हर चीज पर मुकद्दम रखता है, यानी इब्न अल जौजी का नफ्स इल्म को हर चीज पर प्रायोरिटी देता है और उसको दलील का दर्जा देता है, हत्ता कि इल्म में लगने वाले औकात को नवाफिल में गुजरने वाली घड़ियों पर फजीलत देता है, और कहता है नवाफिल पर इल्म की फजीलत की कभी तरीन दलील यह है कि बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनको नफल नमाजों रोजों ने इल्मी नवाफिल से मशगूल कर लिया है, यानी इल्म से गाफिल हो गए हैं कि वो उसूल में गलती करने लगते हैं। तो मैंने अपने नफ्स को इस सिलसिले में सही पाया, उसकी राय को दुरुस्त पाया। नहीं समझ आई? यानी बाज लोग क्लास शुरू हो गई है, वो नफल पढ़ने चले जाते हैं कि हम नफल पढ़ लें। भाई नफल आप या पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें, एक और नफली काम जो इसी वक्त हो रहा है पहले वो कर लें। 2 नफल सामने आ गए ना। वैसे तो इल्म हासिल करना फरीजा है, अगर वो इल्म जिसका पहले से पता ही कुछ नहीं, ठीक है ना। यानी इल्म के भी दर्जे होते हैं ना, एक वो इल्म होता है जो हमें पहली दफा मिल रहा होता है, वो उसका दर्जा और है, और एक वो है जो हमें पहले सीखा हुआ होता है, उसको हमने पक्का करना होता है, उसका और है। तो मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। तो एक है सिर्फ आप सुन के इंफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं, और एक है जिसको आप सुन के फिर याद भी करते हैं, दोनों का दर्जा फर्क है। सिर्फ सुन लिया और है, सुन के फिर पढ़ा और याद किया और फिर उसको पक्का किया, वो और है। तो इंसान उस वक्त कैसे डिसीजन ले कि अब मुझे क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा अजर किस में है, दर्जे है ना। इल्म ही सिखाएगा कि क्या चीज ज्यादा बेहतर है। रोना आता है कि हमने कहाँ वक्त गुजारा,
اور اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی، اتنا ٹائم دیا، ہم کچھ لرن کر لیں. تو کہتی ہیں یہ بھی تو ہم نیکی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، کھانا پکا کے شوق بالکل نیکی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. بچے پیدا کرنا، بچے پالنا، بچوں کو بڑا کرنا، ان کی شادی کرنا، یہ ساری نیکی کے کام ہے، کوئی دو اوپینین ہی نہیں ہے. لیکن انہی کاموں میں ہم اپنا وقت نکال سکتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بھی گرو کریں. دیکھیں، ایک وہ ماں ہے جس کو خود کچھ پتہ نہیں، جاہل ہے، وہ اپنے بچے کی کیا تربیت کرے گی؟ بچہ رو رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچہ کیوں رو رہا ہے، وہ ہر تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگ رہی ہے، وہ اس کو ایک کے بعد ایک اینٹی بایوٹک کا کورس دیے چلے جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ ماں کو ٹریننگ تھوڑی دے سکتا ہے کہ تم سردی سے کیسے بچاؤ، گرمی سے کیسے بچاؤ، کیا کرو کیا. تو جو ماں، پھر ایک وہ ماں ہے جو اپنا خیال اس لیے رکھتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے لک آفٹر کر سکوں. ایک ماں علم اس لیے حاصل کرتی ہے کہ میں اپنے بچے کو بھی ایجوکیٹ کر سکوں، کیونکہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے. تو اگر ماں کو ہی نہیں کچھ پتا تو بچہ کیا سیکھے گا؟ سب سے زیادہ لرننگ ابیلٹی، کیپیسٹی بچے کے اندر پہلے 3 سال کے اندر ہوتی ہے. ہم اس کے وہ 3 سال ضائع کر دیتے ہیں، اس کو کچھ نہ سکھا کے، کچھ نہ بتا کے. اور جب وہ پھر وہ جو اسپونج ہوتا ہے جس طرح، تو ایک ہر چیز کو جذب کر لیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں اچھا اب یہ پڑھنا شروع کرو، اور وہ غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں. تو ہم اگر بچوں کو بھی پال رہے ہیں نا، تو اس کے بھی درجے ہیں کہ کس طریقے سے پال رہے ہیں، آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، اور آپ کو واقعی پالنا بھی آتا ہے کہ نہیں. اور بچے کی نیڈ صرف اچھا اچھا کھانا ہی نہیں ہے، اس کی نیڈ کچھ اور بھی، اس کو تمیز بھی سکھانا ہے، اس کو ادب اور اخلاق بھی دینا ہے، بہت سی چیزیں دینی ہیں. اور ماں کو خود ہی نہیں پتا وہ کیا دے گی. وہ مائیں کہاں ہیں جنہوں نے امام شافی پیدا کیے، امام بخاری پیدا کیے، اور ٹھیک ہے نا. جی ہمارا آپ کچھ کہیے. میں بس ابھی ریفلیکٹ کر رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو کافی چیلنجز میں ڈال سکتا ہے. ایک چیز ہے اپنے آپ کو لمٹ کرنا، لائک یہ سوچنا کہ لائک صحابہ کرام ایسے کرتے تھے ہم تو بالکل نہیں کر سکتے، یا لائک پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ایسے رہتے تھے ہم تو بالکل نہیں کر سکتے، یا ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں ہم دوسرا نہیں کر سکتے. بہت ساری مائیں ہیں جو لائک بزنسز بھی چلا رہی ہیں، اپنے بچے بھی بڑے کر رہی ہیں، نماز بھی وقت پہ پڑھتی ہیں، ماشاء اللہ، لائک سب کچھ کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ایکسپیکٹیشن ہائی رکھی ہے اپنے دماغ میں کہ ہم یہ ساری چیزوں پہ ایکسٹرا لائک ایکسیڈ کریں گے. تو ایک چیز وہ ہوتی ہے اپنے آپ کو لائک چیلنج کرنا، اور اپنے آپ سے ایک ہائر اسٹینڈرڈ ڈیمانڈ کرنا کہ میں یہ سارے کام کروں گی انشاءاللہ. دوسری چیز آئی تھنک ہوتی ہے کہ اویئرنیس کی لمیٹیشن، اور یہ زندگی میں لائک آئی تھنک ہر چیز میں ایک چیلنج پیش کرتی ہے انسان کے لیے جب وہ اویئر نہیں ہوتا. اگر ایک انسان ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہ کہ مجھے خیر کام کرنا ہے، مجھے کچھ اچھا کرنا ہے، یا میں نے کوئی دعا مانگی تھی، تو وہ اگر اویئرنیس کے ساتھ اپنے آپ کو اویک رکھتا ہے تو نظر آئے گا کہ اپرچونیٹیز بھی ملیں گی لائف میں کہ یہاں سے اویل کر لو، یا یہ خیر ہے، یا یہ میسج آیا ہے، یہ اس میں اچھا کام کر سکتے ہو آپ. تو جس میں اویئرنیس ہوگی وہ پھر وہ اپرچونیٹیز لائک گریب کر لے گا. بالکل. تو بات ہو رہی تھی اعمال کے مختلف درجے ہیں، تو حرص کس چیز کی ہونی چاہیے کہ بہتر سے بہتر عمل ہو. اور شرک جو ہے یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور دوسرا جیسے پہلے میں نے عرض کیا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا جو ہے وہ یہاں اس حدیث کے مطابق جھوٹی گواہی، زور. تو زور جو ہے اس میں باطل اور جھوٹ یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے. اور کبھی اس کو قول کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جھوٹ کو بات کی طرف، جھوٹی بات، اور کبھی گواہی کی طرف، وٹنس کرنا، غلط یعنی کسی چیز کی حقیقت کے برعکس اس کا وصف بیان کرنا. حقیقت کچھ ہے اور کہا کچھ اور جا رہا ہے، چیز آپ کی پروڈکٹ کچھ ہے اور آپ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں. اسی طرح کبھی اس کو فعل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے جھوٹے کپڑے پہننے والا،
وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکے کا لباس. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی خاص، مثلا وہ پولیس آفیسر ہے نہیں، لیکن کسی پولیس آفیسر کا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جا کے کیا شور کرے. اور ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. پھر اسی طرح اگر جیسے ریلیجس اسکالرس کا کوئی خاص ڈریس ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا امام کعبہ وغیرہ کا وہ خاص قسم کا ڈریس ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگ اپنے ملک میں بھی وہی ڈریس پہننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا کیلیبر وہ نہیں ہے. تو لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہت نیک ہے یا عالم ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ کسی اور کا ڈریس پہن کے یہ شو کرنا کہ یہ میرا ہے، یہ بھی جھوٹ کا لباس ہے. ٹھیک ہے، کسی اور کا ڈریس پہن کے، جیسے وہ شادی وادی ہوتی ہے نا، تو اپنے پاس تو کپڑے ہیں نہیں، کسی اس کے لے لیے، اس کے لے لیے، اور وہ یہ شو کیا کہ یہ میرا ہے. اگر تو پتا ہے کہ کسی اور کے ہیں یا کرائے پر لائے ہوئے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو تو یہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک قمیص پہنتا ہے اور اس کی آستین کے ساتھ دوسری قمیص کی آستین جوڑ دیتا ہے اور یوں ظاہر کرتا ہے کہ اس نے 2 قمیصیں پہن رکھی ہیں. یعنی جیسے اوپر سے کچھ اور پہنا ہوا ہے اور نیچے سے کچھ اور، تو یوں لگے جیسے 2 ڈریسز ہیں. شو ایسا کر رہا ہے. جو جی تو شادی کے کام کرتی ہیں جی، ماشاء اللہ سمینا بتا سکتی ہیں. 2 کپڑے ہوتے ہیں جو کہ 2 یا 3 لیئر، جو کہ جی لیئرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ لمبے پیچھے سے وہ ڈریگ کرتے ہوئے ڈریسز ہوتے ہیں، اور پھر اب ان کو وہ طے کر کے رکھ دیتے ہیں بعد میں کہ بھئی جب اگر بعد میں لڑکیوں نے استعمال کرنے تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ. اور ایک دوسری مجھے اس سے اگزامپل آ رہی ہے کہ شو کچھ کرنا اور پیچھے ہونا کچھ. چھوٹے سے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اور شو ایسے کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کون سی کمپنی چلا رہے ہیں، اور اگر ان کو فون پہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے انڈر اتنے لوگ کام کر رہے ہیں. جھوٹ بول کے. جی جی ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الزور کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹی گواہی ہے. اور تکرار اس لیے کہ لوگ آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں. یعنی شرک کو 2-3 دفعہ نہیں فرمایا، والدین کی نافرمانی 2-3 دفعہ نہیں کہی، جھوٹ کو 3 دفعہ کہا، کیونکہ وہ چیزیں اتنی فریکوینٹلی نہیں ہوتی جتنی فریکوینٹلی جھوٹ ہوتا ہے. اور صحابہ نے یہ کو کہا کہ کاش آپ چپ ہو جائیں. ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ رحم کرتے ہوئے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ اس کو کہے جا رہے ہیں. یعنی صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور شفقت بھی تھی. جیسے لوگ لے لیتے ہیں پھر وہ اپنی شو کر دیتے ہیں، یہ بھی اس میں جی ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد